کیا آپ کبھی کسی ایسی جھیل کے پاس گئے ہیں جہاں پانی کا سکون ایک عجیب خاموشی میں چھپ کر آپ کا انتظار کر رہا ہو؟ کیا ہوگا اگر اس خاموشی کے پیچھے ایک کہانی ہو، ایک ایسی محبت جو موت کے بعد بھی زندہ ہو؟ عاصم ایک تنہا رائٹر اور علیزے ایک لڑکی جو صرف جھیل کے دوسرے کنارے نظر آتی ہے، لیکن کیا وہ واقعی زندہ ہے؟ اور اگر وہ نہیں تو عاصم کس سے مل رہا ہے جب محبت اور موت کے بیچ کا فاصلہ صرف ایک سانس کا رہ جائے؟ کیا آپ بھی اس جھیل کے دوسرے کنارے تک جانے کی ہمت رکھتے ہیں؟ تو چلیے چلتے ہیں اس کہانی کی طرف، جھیل کے دوسرے کنارے والی لڑکی، اور دیکھتے ہیں پانی کی اس گہرائی میں چھپی محبت اور ڈر کا انجام کیا ہوتا ہے۔ عاصم 27 سال کا تنہا گہرے خیالوں میں ڈوبا ہوا لڑکا تھا۔ بچپن میں اس کے ماں باپ ایک ٹریفک ایکسیڈنٹ میں چل بسے، کوئی بہن بھائی نہیں تھے۔ اپنے بچپن آرفن ایج میں گزر کر اس نے اپنی کالج کی ایجوکیشن مکمل کی اور ایک چھوٹے سے سٹی میں رینٹ پر رہنے لگا۔ اس کا صرف ایک ہی ساتھی تھا، اس کا لیپ ٹاپ اور اس کے لفظ۔ عاصم کو لکھنے کا شوق تھا۔ اس کے ناولز میں اکثر تنہائی، جذبات اور روحانی محبت ہوتی تھی، لیکن شہر کی بھیڑ اور روزمرہ کی مسافرت نے اس کا لکھنا مشکل بنا دیا تھا۔ ہر طرف آواز تھی، لیکن عاصم کے اندر ایک خاموشی تھی۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا، میں لکھنے کے لیے سکون چاہتا ہوں، وقت نہیں، خاموشی چاہیے۔ اس نے ایک لیک ہاؤس رینٹ پر لیا جو شہر سے 2 گھنٹے کی مسافرت پر تھا، ایک پرانی جھیل کے دوسرے کنارے، جھیل خاموش۔ جب عاصم نے پہلی بار لیک ہاؤس دیکھا تو اسے لگا یہ جگہ صرف سکون نہیں، راز بھی چھپائے ہوئے ہے۔ گھر لکڑی کا بنا تھا، دروازوں سے پرانی نشیلی خوشبو آتی تھی۔ لیک ہاؤس کے اندر کا ماحول بہت پرانا تھا، جیسے وقت یہیں رک سا گیا ہو۔ دیوار پہ ایک پرانی عورت کی تصویر اور ایک بڑا شیشہ جس میں دھند تھی، جیسے کوئی دیکھ رہا ہو۔ عاصم نے ڈائری میں لکھا، یہاں وقت بولتا نہیں، صرف دیکھتا ہے۔ رات کو جب سب خاموش تھے، ہر طرف خاموشی چھائی تھی، عاصم لکھنے بیٹھا۔ تبھی اس نے سنا ایک لڑکی کی آواز، کیا تم مجھے سن سکتے ہو؟ عاصم نے ڈر کر باہر دیکھا، کوئی نہیں تھا، صرف جھیل تھی اور پانی میں ہلکی سی لہروں کی آواز۔ اس نے سمجھا یہ اس کا وہم ہے، لیکن آواز دوبارہ آئی، زیادہ قریب سے۔ اگلی صبح عاصم لیک کے کنارے چلا گیا۔ وہاں اس نے پہلی بار اس لڑکی کو دیکھا، لمبی سفید ڈریس، لمبے بال اور آنکھوں میں گہرا غم۔ لڑکی نے صرف اس کی طرف دیکھا اور لیک کے دوسرے کنارے چلی گئی۔ پیر زمین کو چھو رہے تھے یا نہیں، عاصم کو سمجھ نہیں آیا۔ دوسرے دن اس لڑکی نے اسے بات کی، میں علیزے ہوں، تمہارا لکھا پڑھتی ہوں۔ عاصم حیران ہوا، اس نے تو یہاں اپنا نام بھی کسی کو نہیں بتایا تھا۔ تم کون ہو؟ علیزے مسکرائی، میں صرف یادوں کا حصہ ہوں، شاید تمہارا انتظار تھا۔ رات کو جب عاصم نے اپنے باتھ روم کا مرر دیکھا، اس پہ لکھا تھا علیزے۔ وہ سب کچھ صاف کر کے اور اپنے بیڈ پہ چلا گیا دوبارہ سونے کے لیے۔ جب اگلے دن صبح دوبارہ اس نے شیشہ دیکھا، دوبارہ لکھا تھا، تم بھی مجھے چھوڑ دو گے؟ عاصم نے ڈائری میں لکھا، یہ آواز صرف ہواؤں میں نہیں، میرے اندر بولتی ہے۔ عاصم نے اگلے دن گاؤں کے ایک پرانے آدمی سے پوچھا، یہاں علیزے نام کی کوئی لڑکی رہتی تھی؟ بوڑھا ہنسا، نہیں، اس کے چہرے پہ درد تھا۔ علیزے؟ وہ جھیل میں ڈوب گئی تھی شاید، کوئی لاش نہیں ملی، کہتے ہیں اس کا پیار اسے لے گیا۔ عاصم سوچتا رہا، کیا یہ روح ہے؟ علیزے روز ملتی تھی، ہر ملاقات میں دونوں کے بیچ نزدیکیاں اور بڑھ جاتی تھی۔ عاصم کہتا، تم روح ہو یا انسان؟ علیزے بولتی، میں محبت ہوں جسے وقت نے قید کر دیا۔ عاصم نے ایک ڈرا کھولی، وہاں اسے ایک ڈائری ملی۔ کور پرانا تھا، پیج پہ پانی کے نشان تھے۔ ڈائری میں لکھا تھا، مجھے جھیل میں دھکا دیا گیا، عادل نے کہا میں بوجھ ہوں، میں نے پیار کیا تھا لیکن انتقام بن گیا۔ عاصم کی راتوں کی نیند چلی گئی، شاید علیزے وہی لڑکی تھی۔ ایک رات علیزے نے عاصم سے کہا، اگر تم مجھے چھوڑ دو گے
میں کبھی آزاد نہیں ہوں گی۔ عاصم نے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں تمہارا ہوں علیزے۔ تبھی جھیل میں طوفان آیا، آسمان پہ بجلی چمکی اور شیشے ٹوٹ گئے۔ عاصم نے پہلی دفعہ اس رات نیند میں بھی علیزے کی آواز سنی۔ مجھے چھوڑ کر نہ جانا عاصم۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن جیسے کوئی اس کے بیڈ کے کنارے کھڑا ہو۔ اس نے دھیرے دھیرے کہا، علیزے؟ لیکن جواب نہیں آیا، بس ایک ہلکی سی ٹھنڈی ہوا اس کے گالوں کو چھو کر چلی گئی اور ڈائری کے صفحے خود بخود پلٹنے لگے۔ عاصم کا دماغ الجھ کر رہ گیا۔ کبھی علیزے بے قصور روح لگتی، کبھی اس کی باتیں انتقام کی طرف اشارہ کرتی۔ اس نے ڈائری میں لکھا، میں اسے سمجھنے لگا ہوں، لیکن شاید اسے پہچاننے میں دیر کر رہا ہوں۔ باتھ روم کے شیشے میں عاصم نے دیکھا علیزے اس کے پیچھے کھڑی ہے۔ اس بار اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ خون ہے۔ شیشے پہ ایک لائن لکھی ہوئی آئی، میں قید ہوں، کیا تم میری آزادی بنو گے؟ عاصم کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے وہ لکھا ہوا مٹا دیا، لیکن مرر کا ٹمپریچر برف کی طرح ہو چکا تھا۔ عاصم گاؤں گیا اور وہاں اس کی ملاقات ایک بوڑھی عورت سے ہوئی جسے لوگ کہکشاں بی بی کہتے تھے۔ اس نے بنا دیکھے عاصم کا ہاتھ پکڑا۔ تم جسے چاہتے ہو وہ انسان نہیں، جھیل کی روح ہے۔ اس کا انتظار محبت کا نہیں، قربانی کا ہے۔ عاصم چونک گیا۔ قربانی؟ کس چیز کی؟ اپنے آپ کی، کہکشاں نے یہ کہا اور اندر چلی گئی۔ عاصم نے لیک ہاؤس کے بیسمنٹ میں ایک پرانا باکس کھولا جس میں علیزے اور عادل کا لو لیٹر ملا۔ ایک لیٹر میں علیزے نے لکھا، عادل، اگر تم مجھے چھوڑ دو گے تو میں مر جاؤں گی، میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ جھیل میری گواہ ہے، میں واپس آؤں گی۔ اور ایک دوسرے لیٹر میں عادل نے لکھا، علیزے، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، میرے لیے تم صرف ایک غلطی تھی، مجھے معاف کر دینا۔ عاصم کا دل بھر آیا۔ رات میں جھیل سے عجیب سی کالی دھند اٹھنے لگی۔ عاصم نے دیکھا علیزے لیک کے بیچ میں کھڑی ہے، پانی اس کے پیروں کو چھو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں، خون ٹپک رہا تھا۔ عاصم، اگر تم بھی مجھے چھوڑ دو گے تو میں تمہیں یہیں بلا لوں گی۔ اگلی صبح عاصم نے دیکھا اس کے ڈور سٹیپ پہ گلابوں کا سوکھا ہوا گلدستہ پڑا تھا۔ اس پہ ایک نوٹ تھا، تمہارے لیے، وہ محبت جو کبھی پوری نہ ہو سکی۔ عاصم کی ٹیبل پر ایک اور ڈائری پڑی تھی، جیسے کسی نے رات میں چھوڑی ہو۔ اس کے پہلے صفحے پہ لکھا تھا، اگر تم مجھے سمجھ سکو تو میرے درد میں چھپی محبت کو محسوس کرو، میں بھی کسی دن انسان تھی، اب صرف یاد ہوں۔ اس رات عاصم نے مرر پر پھر وہی سوال دیکھا، کیا تم میری جگہ لے سکتے ہو؟ عاصم نے غصے سے شیشہ توڑ دیا، لیکن توڑنے کے بعد دیوار کے اندر سے ایک اور شیشہ نکلا، اس بار جیسے اس میں علیزے اور عاصم ساتھ ساتھ کھڑے تھے۔ جیسے ہی عاصم دروازہ کھول کے باہر نکلنا چاہتا ہے، دروازہ بند ہو جاتا ہے، ونڈو سیل ہو جاتی ہیں، لائٹ بند ہو جاتی ہے، اندھیرے میں صرف علیزے کی آواز تھی، اب تم جا نہیں سکتے عاصم، اب تم میری کہانی ہو۔ عاصم زمین پر گر جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو، دل میں علیزے کا نام۔ عاصم نے لیک ہاؤس کا دروازہ زور زور سے کھولنا چاہا، لیکن وہ اندر سے بند ہو چکا تھا، ونڈوز اندر سے سیل ہو چکی تھی، موبائل نو سگنل، نو وائی فائی، نو ون اراؤنڈ، ہر طرف اندھیرا، صرف ایک آواز، میں قید ہوں، اب تم ہو۔ عاصم کے چہرے سے پسینے ٹپک رہے تھے، ہر کونے سے علیزے کی خاموش چیخیں سنائی دیتی تھی، کبھی ہنسنا، کبھی رونا، کبھی چیخنا۔ بیسمنٹ میں عاصم نے ایک چھپا ہوا سیکرٹ روم ڈھونڈا، اندر ہوا سرد تھی، جیسے موت سانس لے رہی ہو۔ ایک پرانی تصویر ملی تھی، علیزے اور عادل کی ایک ساتھ، نیچے لکھا تھا، فار ایور انٹل دا لیک فارگیوز۔ اور ایک اور فریم تھا جس میں علیزے اکیلی کھڑی تھی، جھیل نے مجھے کھا لیا، عادل نے مجھے چھوڑ دیا، لیکن اب تم ہو عاصم۔ عاصم کو ایک آڈیو ملی، اس میں عادل کی آواز تھی،
علیزے پاگل ہو گئی ہے، وہ کہتی تھی جھیل اس کی گواہ ہے، میں اسے نہیں چاہتا تھا، میں نے اسے دھکا دے دیا۔ عاصم کے ہاتھوں سے ریکارڈنگ گر گئی۔ یہ قتل تھا، صرف محبت کا نہیں، علیزے کی روح کا۔ عاصم کی راتوں کی نیند چلی گئی تھی، اسے ہر جگہ صرف علیزے ہی نظر آتی تھی، کبھی کھڑکی کے پیچھے، کبھی سیلنگ پہ الٹی لٹکی ہوئی، کبھی لیک میں پانی میں ہاتھ بڑھاتے ہوئے۔ کیا یہ محبت تھی؟ کیا روح کا پیاسا انتقام؟ عاصم نے ڈیسائیڈ کیا وہ جھیل کے بیچ جائے گا۔ اس نے ایک چھوٹی بوٹ لی اور لیک کے سینٹر کی طرف چلا گیا۔ رات تھی، چاند لیک میں اتر چکا تھا، لیک میں ایک آواز گونجتی تھی، اگر تم سچ میں مجھے چاہتے ہو تو میرا درد محسوس کرو۔ علیزے سامنے آئی، لیکن اس دفعہ اس کی روح پوری طرح صاف تھی، سفید روشنی میں چمتکار جیسے۔ میں روح ہوں عاصم، میں صرف محبت چاہ رہی تھی، تم مجھے سمجھنے لگے ہو، مگر اگر تم بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے تو میں پھر سے قید ہو جاؤں گی۔ عاصم نے آنکھیں بند کی اور صرف اتنا کہا، میں تمہارا ہوں علیزے، لیکن میں زندہ ہوں۔ اسی وقت لیک میں طوفان اٹھتا ہے، بوٹ ہلنے لگتی ہے، آسمان سے بجلی چمک رہی تھی۔ علیزے زور سے چلائی، یا تم مجھے آزاد کرو یا اپنے آپ کو میرے لیے قربان کرو۔ عاصم بے ہوش ہو جاتا ہے۔ صبح ہوتی ہے، لیک ہاؤس شانت ہے، ہر چیز نارمل ہے، لیکن عاصم نہیں۔ لوگ آتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیک ہاؤس خالی ہے، ڈائری ٹیبل پہ رکھی ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے، میں چلا گیا ہوں جہاں علیزے تھی، محبت نے مجھے بلا لیا، شاید میں بھی یاد بن گیا ہوں۔ لوگ لیک کے بیچ دو سائے دیکھتے ہیں، ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے، ایک لڑکا ایک لڑکی، دونوں لیک کے اندر جا رہے ہوتے ہیں، روحانی چین کے ساتھ۔ جھیل نے ایک اور کہانی لکھی، اس دفعہ انجام ملا۔ کہکشاں بی بی نے ڈائری پڑھی اور صرف اتنا کہا، یہ جھیل محبت کا طوفان بنا دیتی ہے، ہر کسی کا پیار مکمل نہیں ہوتا، لیکن عاصم نے علیزے کو مکمل کر دیا۔ وہ جھیل صرف محبت کا مقبرہ نہیں، ایک سزا کا گرداب بھی تھی۔ عاصم نے آنکھیں کھولی، لیکن جہاں اس نے اپنے آپ کو پایا وہاں کوئی وقت نہیں تھا، نہ رات تھی، نہ دن، نہ دھوپ، نہ چاندنی، صرف جھیل تھی۔ لیکن یہ جھیل اب اسی طرح نہیں تھی، پانی میں غرور تھا، ہوا میں روحوں کی چیخ تھی۔ اس کے سامنے علیزے کھڑی تھی، روحانی لباس میں، لیکن آنکھوں میں سکون کا گلہ۔ تم آ گئے ہو، اس نے کہا، مگر یہ جہاں تم نے چنا ہے، یہ آزادی نہیں ہے، یہ قید ہے۔ علیزے عاصم کو جھیل کے دوسرے کنارے لے گئی، وہاں دھند سے بھرا ہوا ایک شیشہ تھا، سب کچھ پرانا، ہوا میں گھنٹیوں کی ہلکی آواز، اور ہر کونا جیسے کسی ادھوری کہانی کا حصہ ہو۔ ایک پرانا بورڈ تھا، جہاں محبت ختم ہوتی ہے، یہ شیشہ شروع ہوتا۔ عاصم نے پوچھا، ہم زندہ ہیں؟ علیزے نے مسکرا کر کہا، نہیں، مگر مرے بھی نہیں۔ اس شیشے میں اور بھی روحیں تھیں، کچھ روتا ہوا، کچھ گھرتا ہوا، سب اپنی کہانیوں میں گھوم رہے تھے۔ ایک بچہ عاصم کے قریب آیا اور بولا، میں ماں کا انتظار کر رہا ہوں، وہ جھیل میں ڈوب گئی تھی۔ عاصم نے اس بچے کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں وہی خوف تھا جو علیزے کی آنکھوں میں پہلے دن سے تھا۔ یہ صرف تمہاری کہانی نہیں ہے عاصم، ہر کسی کی ایک جھیل ہے جہاں وہ ڈوب چکا ہے۔ اچانک علیزے عادل کو ایک اور جگہ لے گئی جہاں ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی، کہکشاں بی بی۔ انہوں نے عاصم کو دیکھا اور کہا، تم بھی اسی غلطی کی شکار ہو گئے ہو جو عادل نے کی تھی، تم نے علیزے کو چاہا لیکن اسے آزاد نہیں دی۔ عاصم چونک گیا، میں نے تو اپنی زندگی دے دی۔ کہکشاں بی بی مسکرائی، محبت اور قربانی میں فرق ہوتا ہے، تم نے محبت کے لیے جان دی ہے، لیکن علیزے کے گناہوں کو نہیں سمجھا۔ علیزے اب عاصم سے دور دور رہنے لگی، اس کے چہرے پر وہ پیار نہیں تھا جو پہلے دن تھا، ایک درد بھرا سیکرٹ۔ عاصم نے پوچھا، تم مجھ سے دور کیوں ہو؟ علیزے، تم اب وہ ہو گئے ہو جو میں نہیں چاہتی تھی، تم میری روح کے ساتھ بندھ گئے ہو، تم بھی میرے جیسے بن گئے ہو۔ عاصم، اور اگر میں تمہیں آزاد کرنا چاہوں تو؟ علیزے چپ ہو گئی۔ ایک دن روحوں کے اس شہر میں ایک نیا وجود آیا، عادل۔ اس کی روح جھیل نے چھین لی تھی،
اس کی آنکھوں میں درد تھا لیکن زباں پہ جھوٹ۔ میں علیزے سے محبت کرتا ہوں لیکن اسے چھوڑنا مجبوری تھی، عادل نے کہا۔ علیزے چیخ اٹھی، جھوٹ مت بولو، تم نے مجھے دھوکہ دیا تھا، تم نے مجھے ڈبا دیا۔ جھیل کا پانی ابل گیا، عادل کی روح جیسے اس میں ٹپک گئی، لیکن اس دفعہ عاصم نے اسے بچایا۔ عاصم اور علیزے ایک جھیل کے بیچ گئے، وہاں پانی کا ایک شیشہ تھا، اس میں سب کچھ نظر آ رہا تھا، علیزے کا پاسٹ، عاصم کا انتظار اور عادل کا گناہ۔ شیشہ بولتا ہے، علیزے کا غم روح بن گیا، عاصم کا پیار قید بن گیا اور عادل کا جھوٹ سزا بن گیا۔ علیزے گر پڑی، اس نے کہا، میں آزاد ہونا چاہتی ہوں عاصم، لیکن اب مجھے خود اپنے قصور سمجھ آئے ہیں۔ عاصم نے جھیل سے گزر کر قربانی کے کنارے تک جانا چاہا، جہاں روح اپنی غلطی قبول کر سکتی ہے۔ علیزے نے روکا، اگر تم وہاں گئے تو تم کبھی واپس نہیں آ سکو گے۔ عاصم نے کہا، لیکن اگر میں تمہارا درد مٹا سکتا ہوں تو مجھے جانا ہوگا۔ وہ جگہ ہواؤں سے بھری ہوئی تھی، روحوں کے چیخنے کی آوازیں آتی تھی، ہر کونا علیزے کے جسم سے چھوٹ کر روح میں بدلا درد سناتا تھا۔ عاصم نے ہاتھ جوڑ کر کہا، میں علیزے کے لیے معافی چاہتا ہوں، اس کے لیے نہیں جو اس نے کیا، بلکہ اس کے لیے جو اس کے ساتھ ہوا۔ پانی نے جیسے اس کا فیصلہ قبول کر لیا۔ جھیل میں ہلکی دھوپ چمک اٹھی، روحوں کے چہرے روشن ہونے لگے۔ علیزے نے عاصم کا ہاتھ تھاما اور کہا، تم نے مجھے آزاد کر دیا عاصم۔ عاصم کے چہرے پر ایک تسلی تھی، علیزے پھر سے روح نہیں تھی، وہ ایک یاد بن چکی تھی، سکون بھری، پوری، مکمل۔ جب عاصم اور علیزے نے قصور کی دنیا چھوڑ کر واپس روحوں کے شہر رخ کیا، تب عاصم محسوس کر رہا تھا کہ علیزے اب دھیرے دھیرے اس دنیا سے الگ ہو رہی ہے۔ تم زیادہ روشنی میں ہو رہی ہو، عاصم نے کہا۔ علیزے نے ہلکا سا مسکرایا اور سر جھکا لیا۔ جب درد کم ہونے لگے، روح ہلکی ہو جاتی ہے۔ عاصم نے ایک رات وہی ڈائری اٹھائی جو علیزے کی زندگی کا رکھوالا تھی۔ اس کا آخری صفحہ جو پہلے خالی تھا، اس پہ لکھا ہوا تھا، محبت صرف تب مکمل ہوتی ہے جب اسے آزاد کر دیا جائے۔ عاصم نے ڈائری بند کر دی، اس کے چہرے پر سکون بھرا تھا، لیکن آنکھوں میں ایک سوال تھا، میں اب روح ہوں یا محبت کا ایک سایہ؟ جھیل نے اس رات روحوں کو سمننگ کیا، ہر وہ روح جنہوں نے محبت میں کچھ کھویا یا توڑا، اس کا فیصلہ ہونا تھا۔ عادل بھی بلایا گیا، اس کے روح کا رنگ کالا تھا لیکن آنکھوں میں پریشانی تھی۔ جھیل کی آواز گونجی، کیا تم اپنے گناہ کو قبول کرتے ہو؟ عادل نے گر کر کہا، میں نے علیزے کو چھوڑا نہیں تھا، میں نے اسے مار دیا۔ جھیل نے اس کی روح کو ہلاک کر دیا۔ عادل جیسے ہوا میں بکھر گیا۔ علیزے نے عاصم سے کہا، میں آزاد ہو رہی ہوں، لیکن تم؟ عاصم نے کہا، میں تمہارا حصہ ہوں، جہاں تم جاؤ گی میں وہیں ہوں۔ لیکن جھیل کے اس قانون میں صرف ایک آزاد ہو سکتا تھا، دونوں نہیں۔ روحوں کی دنیا میں ایک گرداب اٹھتا ہے، جیسے وقت اور روح کا حساب ہو رہا ہو۔ جھیل نے ایک فیصلہ سنایا، علیزے آزاد ہوتی ہے تو عاصم یہیں قید رہے، اور اگر عاصم واپس دنیا میں جائے گا تو علیزے پھر سے روح بن جائے گی۔ علیزے نے عاصم کی طرف دیکھا، میں تمہارے بنا واپس نہیں جا سکتی۔ عاصم نے کہا، اگر میں قید ہو گیا تم آزاد ہوئی تو میری قید بھی سکون ہوگی۔ اس رات دونوں نے جھیل کے کنارے بیٹھ کر باتیں کی، کوئی لمحہ، کوئی فریاد، کوئی یاد نہیں تھی، صرف خاموشی تھی جس میں جدائی کا رنگ تھا۔ عاصم، جب تم زندہ تھی تمہیں سمجھنے والا کوئی نہیں تھا، اب جب تم روح ہو تم پوری ہو چکی ہو۔ علیزے، لیکن تمہارے بنا بالکل ادھوری ہوں۔ صبح جیسے ہی جھیل نے فیصلہ لکھا، ایک روح اٹھے گی، ایک قید رہے گی۔ علیزے نے عاصم کا ہاتھ چھڑایا اور جھیل کے روشن کنارے کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کی روح کا نور فیضان بن گیا، اس نے واپس دنیا میں جنم لے لیا۔ عاصم نے پہلی بار دیکھا علیزے کا روح ایک روشنی بن کر ہوا میں گم ہو گیا۔ اب عاصم جھیل کے دوسرے کنارے تھا، اکیلا، لیکن اب وہ کسی درد کا شکار نہیں تھا، وہ یادوں کا نگہبان تھا۔ اس نے لیک ہاؤس کے شیشے میں دیکھا، اپنا عکس نہیں، علیزے کا مسکراتا چہرہ۔ گاؤں کے لوگ کہتے ہیں وہ لیک ہاؤس اب پھر سے کھلا ہے، لیکن اس میں اب صرف کتابیں اور ایک ڈائری ہوتی ہے، اور ایک سایہ جو رات کو لکھتا رہتا ہے۔
کوئی کبھی کبھی کہتا ہے کہ جھیل کے کنارے ایک لڑکی تھی اور ایک روح اسے چھپ کر دیکھتی تھی۔ ڈائری کے آخری صفحے پر لکھا تھا، میں روح ہوں لیکن قید نہیں، میں یاد ہوں لیکن درد نہیں، علیزے آزاد ہیں، اس لیے میں مکمل ہوں۔ عاصم۔